بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. امام زین العابدین علیہ السلام کی طریقہ سجادیہ کے دوسری مناجات جو ہے وہ مناجات شاکین ہے، یعنی فرمایا شکایت کرنے والوں کی مناجات، یعنی کہ اللہ کے حضور میں ایک شکوہ، ایک شکایت، یعنی گویا دوسرے معنوں میں ایک دعا ہے اللہ کے حضور میں اپنے نفس کے خلاف. شکوہ اللہ سے نہیں ہے بلکہ شکوہ اپنے نفس سے ہے کہ ہمارا نفس ہے وہ ہمیں برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمارا نفس جو ہمیں ہمارے رب کی معصیت کرنے، نافرمانی کرنے پر اکساتا ہے. اے پروردگار، یہ ہمارا نفس ہے وہ ہمیں تیری معصیت پہ، یعنی امام نے اس میں ایک بہترین تربیت فرمائی ہے ہماری، ایک بہترین تربیت کہ ہم اپنے نفس کو کہ جو حربے ہیں اور ہمارے نفس جو ہمیں اکساتا ہے بہت ساری برائیوں کی طرف، اس سے توجہ میں رہیں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں اور خصوصاً اپنے نفس کو اپنے خدا کے حضور میں خاضع بنانے کی کوشش کریں. تو امام فرماتے ہیں سب سے پہلے جملے میں ہی کہ الہی الیک اشکو نفسا بالسوء امارہ، پروردگار میں تیری طرف شکایت لے کے آتا ہوں. اشکو الیک اشکو، تیری طرف ہی، یعنی تیرے سوا کسی سے شکایت نہیں کی جا سکتی اس نفس کی، اپنے نفس کی. نفسا بالسوء امارہ، ایسا نفس کہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف اکسانے والا ہے. اور نہ فقط برائیوں کی طرف اکساتا ہے، وَإِلَى الْخَطِيَّةِ مُبَادِرَةٌ، اور خطاؤں کی طرف، معصیت کی طرف اور خطاؤں کی طرف جو ہے وہ تیزی سے لپکنے والا ہے. جہاں وہ نفس دیکھتا ہے کہ یہاں پہ میرے لیے جو ہے وہ سکون ہے اور میرے لیے جو ہے وہ یہاں پہ مزہ ہے، اس چیز کی طرف وہ تیزی سے لپکتا ہے، مبادرت کرتا ہے. وَبِمَعَاصِيكَ مُولِعًا، اور تیری نافرمانی اور معصیت کا شائق ہے، بڑا شوق رکھتا ہے یہ نفس. یہ نفس کی بیماریوں کی طرف ایک ایک کر کے امام توجہ دلا رہے ہیں. یہ نفس کی، انسان کے نفس کے اندر بیماریاں ہیں. اور قرآن کریم میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرماتے وما ابرئ، حضرت یوسف علیہ السلام سے منقول قرآن میں بیان فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ پروردگار میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس ہر چیز سے بری ہے، بلکہ فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ برائیوں کو، بہت زیادہ برائیوں کی طرف انسان کو لے کے جانے والا اور حکم دینے والا ہے. انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو ابھارتا ہے، انسان کا نفس انسان کو جو ہے وہ خطاؤں، گناہوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. جتنا انسان اپنے نفس کے پیچھے چلے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. یہ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ کیا تو نے ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اس نے دیکھا تم نے ایسے انسان کو کہ جس نے اپنی ہوا، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. کچھ لوگ جو ہے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، جو نفس کہے گا اس کی بات کو ہم فالو کریں گے. جو آج ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے ہم نے یہ کرنا ہے، یہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے یہ کرنا ہے، یہ جو ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے نا، یعنی یہ جو دل چاہ رہا ہے یعنی ہمارا نفس چاہ رہا ہے. ہم ہمیشہ اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے رب کی بات کو.
آج کل بہت سارے پڑھے لکھے افراد بھی کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں ایسا نہ کریں، ہمارا دل جو چاہے گا ہم کریں گے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے. یا آپ کا دل جو چاہے گا اگر آپ کریں گے تو نہیں، آپ نے اپنے نفس کی پیروی کی، اپنے نفس کی اتباع میں ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے تو پھر آپ اپنے رب کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، انسان ایک مومن جو ہمیشہ رب کی رضا کو سامنے رکھتا ہے، نہ اپنے نفس کی رضا کو. میرا نفس یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں، نہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میرے رب کی اس کے اندر رضا ہے تو میں یہ کروں. تو یہ امام جو ہے وہ نفس کی بیماریوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ نفس مبادرہ کرتا ہے، جلدی کرتا ہے خطاؤں کی طرف. یہ نفس جو معصیت کا بڑا شوق رکھتا ہے، مولع شوق رکھنے والا ہے. وَلِلسَّخَطِ کا متعرضہ، اور تیری ناراضگی سے یہ ٹکر لیتا ہے. یعنی یہ نفس جو ہے وہ خدا جہاں خدا ناراضی ہوتا ہے اور ناراحت ہوتا ہے اور خدا کا غضب کا باعث بنتا ہے جو چیز، اس چیز سے ٹکر لیتا ہے. یہ نفس اپوزٹ چلنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ، اور اس نفس کے خلاف جہاد ہی حقیقت میں جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول خدا نے جب دیکھا اور افراد اصحاب جو ہے وہ جنگ سے واپس آئے اور کچھ زخمی تھے، کچھ وہ شہید ہو چکے تھے، تو یہ جب ابھی تھکے ہارے یہ افراد مدینہ میں پہنچتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرحباً بقوم، ایسی قوم کے اوپر مرحبا ہو کہ جنہوں نے جہاد اصغر انجام دیا ہے لیکن ابھی جہاد اکبر باقی ہے. اب انہوں نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر کیا جہاد ہوگا، اتنے کچھ افراد شہید ہو گئے، کچھ زخمی پڑے ہوئے ہیں، زخمیوں سے چور ہیں، نڈھال ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ بھی جہاد اصغر انجام دیا، جہاد اکبر باقی ہے. تو فرمایا کہ جہاد بالنفس، جہاد بالنفس جو ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو لہٰذا یہ نفس انسان کو لے جاتا ہے ایسے کاموں کی طرف کہ جو اللہ کی نارضایتی اور اللہ کی غضب کے باعث بنتے ہیں. پھر فرمایا کہ تسألو کبھی مسالک محالک، اے پروردگار میں تجھ سے یہ جو نفس ہے تسلو کو بھی یہ نفس لے جاتا ہے ہمیں، یہ نفس ہمیں لے جاتا ہے کس طرح سے؟ ایسے راہوں کی طرف جو تباہی کا باعث ہے، ایسے راہوں کی طرف لے کے جاتا ہے جو ہلاکت کا باعث ہیں، تباہی کا باعث ہیں. ہر چیز میں اگر ہم اپنے نفس کے پیچھے چلنا شروع کریں گے تو یہ نفس فرمایا کہ یہ تیز رفتار گھوڑے کی مانند، اگر اس بے مہار گھوڑوں کی مانند ہے، اس نفس کے گھوڑے پہ جو سوار ہو گیا تو وہ اس کو تباہی اور گمراہی اور ایسے گڑھوں کے اندر پھینک دے گا کہ جس سے نکلنا بہت مشکل ہے. اصلاً جو ہے وہ محال ہے ایسے انسان گڑھوں سے نکل جائے. تو انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں یہ پھینک دے گا، بے مہار گھوڑے کی مانند ہے. وَتَجْعَلُونِي عِنْدَكَ أَهْوَنُ حَالِكٍ، اور اس نے مجھے تیرے سامنے ذلیل اور تباہ حال بنا دیا. یہ نفس جو ہے وہ چونکہ اس نفس کی پیروی کی وجہ سے یہ ماہ رمضان بہترین فرصت ہے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے. اپنے نفس کو تقوی کے ذریعے سے ہی مہار کیا جا سکتا ہے. فرمایا کثیرۃ العلل طویلۃ الامل، یہ جو نفس ہے نا یہ بہت زیادہ توجیہیں کرتا ہے، بہت زیادہ بہانے بناتا ہے، بہت زیادہ بہانے ساز ہے، اور لمبی لمبی امیدوں والا ہے. انسان کے سامنے لمبی لمبی امیدیں رکھ دیتا ہے. انسان جو ہے وہ آپ کو آخرت سے کی طرف توجہ نہیں کرنے دیتا کہ اگر انسان اپنی آخرت کی طرف توجہ کرے گا وہ لمبی امیدوں کا شکار نہیں ہوگا. پھر میں ان مسہ الشر تجزع، یہ نفس جو ہے وہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ چلاتا ہے، جزا فضا کرنے لگتا ہے. جیسے انسان کی ایک طبیعت جو قرآن نے بیان کی ہے کہ جب انسان جو ہے وہ جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرتا ہے، جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو وہ اکڑنے لگتا ہے. یہ انسان
تبھی تو یہ انسان کا نفس ہی ہے. جب اس کو فرمایا کہ جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک مشکل میں پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ جزا فضا کرنے لگتا ہے. لیکن جب اسے آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اس کو اچھائیاں، اس کو نعمتیں ملتی ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ یہ اپنے آپ کے اوپر اترانے لگتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. پھر فمیالۃ الی اللعب واللہو، یہ نفس انسان کو کھیل تماشے، لہو و لعب کی طرف بڑے مائل ہے، لہو و لعب کے کاموں کی طرف بڑا جو ہے وہ تمایل رکھتا ہے. وَمَمْلُوَّةً بِالْغَفْلَةِ وَالسَّهْوِ، اور غفلت اور بھول چوک سے بھرا پڑا ہے، مملو ہے، بھرا پڑا ہے، غفلت اور سہو کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. تُسْرِعُ بِهِ إِلَى الْحَوْبَةِ، بڑی تیزی کی طرف گناہ. حوبہ کہا جاتا ہے ایسا گناہ کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کا باعث بنے اور بڑا گناہ ایسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وہ تصوفنی بالتوبہ، اور یہ نفس ہے وہ توبہ کی تاخیر کرانے کا باعث بنتا ہے، یعنی کوشش کرتا ہے کہ انسان توبہ نہ کرے. تصوف ان سوف ان قریب، انشاءاللہ آئندہ کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس طرح سے توبہ میں دیر کرانے کا باعث بنتا ہے. اور پھر فرمایا الہی اشکو الیکا عدواً یضلنی، فرمایا کہ پروردگار میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اس دشمن کے بارے میں جو مجھے گمراہ کرتا ہے. یہ نفس ہی، اور یہ نفس جو انسان کو گمراہی کا باعث بنتا ہے. وَشَیْطَانًا یغوینی، اور ایسے اس شیطان کی طرف جو مجھے بہکاتا ہے. ایک تو انسان کے اندر موجود انسان کا نفس ہے جو انسان کا دشمن ہے، ایک انسان کا بیرونی دشمن جو شیطان ہے. یہ دونوں مل کے انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں. تو لہٰذا یہاں بیرونی دشمن کی بات کی جا رہی ہے جو کہ شیطان ہے، جو انسان کو بہکاتا ہے. قد ملا بالوسواس صدری، یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس شیطان نے میرے سینے کو برے خیالوں سے، وسواس سے بھر دیا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد، اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس ہم پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس الخناس، یہ خناس جو ہے وہ چھپ چھپ کر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو برائی اور گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے. البتہ ماہ رمضان ایک بہترین فرصت ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ جیسے بیان فرمایا رسول خدا نے کہ شیاطین جو ہے وہ اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں. البتہ پھر ہمارا نفس جو ہے وہ شیطان کا کام انجام دے رہا ہوتا ہے. اگر اپنے نفس کو مہار کر لیں اس مہینے میں تو دوسرے مہینوں کی نسبت آسان تر ہے اپنے نفس کو اس مہینے میں مہار کرنا، چونکہ اس مہینے میں بیرونی دشمن نہیں ہے، اندرونی دشمن کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ بیرونی دشمن جو ہے انسان کا، یہ فرمایا کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے سینوں میں، اور اس وسوسوں کے ذریعے سے انسان کو سے برائیاں انجام پاتی ہیں. وَأَحَاطَتْ حَوَاجِسُهُ بِقَلْبِي، اس کی خواہشوں نے میرے دل کو گھیر لیا ہے. يُعَاضِدُ لِي الْهَوَىٰ، یہ بڑی خواہشوں میں مدد کرتا ہے. بڑی بڑی خواہشات، جو انسان کا نفس جو ہے خواہشات کی طرف رغبت کرتا ہے، پھر جو ہے وہ شیطان جو ہے پھر اس کو مزید آگے پروموٹ کرتا ہے اور ان خواہشات ان کی طرف اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، کر لو کر لو. تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ اس غلط کام کی طرف بڑھ جاتا ہے. وَيُزَيِّنُ لِي حُبَّ الدُّنْيَا، وہ میرے لیے دنیا کی محبت کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے، مزین کرتا ہے دنیا کی محبت کو. زُيِّنَ لَهُمْ، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے، حب الشہوات والنساء والقناطیر المقنطرہ والذہب، کہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے مزین کر دیا دنیا کی زینت. یہ دنیا کی زینتیں، دنیا کے مال و دولت، یہ بہت سارے سونا چاندی جواہرات اور یہ دنیا کے جو مظاہر دنیا ہیں، یہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی. یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ حب دنیا کو انسان کی ذہن میں مزین کر دیتا ہے اور اس کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ دنیا میں ہی الجھے رہیں، دنیا کے کاموں میں ہی لگے رہیں، آخرت کو بھول جائیں. اور پھر فرمایا یحول بینی و بین الطاعت والزلفیٰ، یہ میرے اور تیری بندگی اور قرب کے درمیان حائل ہو گیا ہے، حائل ہو گیا تیری طاعت اور تیرے قرب کے، کہ میں جو ہے وہ تیری طاعت نہ کر سکوں، تیرا قرب حاصل نہ کر سکوں. یہ نفس اور یہ شیطان، یہ دونوں
مل کر حائل ہو جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ تاکہ میں اپنے پروردگار کے حضور میں نہ جا سکوں۔ پھر فرمایا الہی اشکو قلبا قاسیہ، تیسری چیز فرمایا، ایک تو ہو گیا انسان کا نفس، دوسرا انسان شیطان ہے، تیسری چیز فرمایا انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے جو کبھی سخت ہو جاتا ہے۔ اے محبوب تجھ سے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں۔ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر دعا کا اثر نہیں، اس پر عبادت کا اثر نہیں، اس پر کسی نصیحت کا اثر نہیں۔ وَمَعَ الْوَسْوَاسِ مُتَقَلِّبًا، یہ مسلسل وسواسوں کی شکایت ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی جو شیطان اور انسان کے نفس جو وسوسے ہیں، یہ دل جو ہے انہی وسوسوں کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس وسوسوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ وَبِالرِّینِ وَالطَّبْعِ مُتَلَبِّسًا، اور جو رنگ اور تیرگی سے آلودہ، یعنی یہ انہی وسوسوں کے مطابق اپنے رنگ کو بدلتا رہتا ہے، جس طرح سے شیطان انسان کا نفس وسوسے کرتا ہے تو یہ دل بھی اسی طرح سے رنگ بدلتا رہتا ہے۔ وَعَيْنًا عَنِ الْبُكَاءِ مِنْ خَوْفِكَ جَامِدًا، اور فرمایا کہ اے پروردگار، جیسے دل کی شکایت کی، اسی طرح میں اپنی آنکھوں کی بھی شکایت کرتا ہوں کہ یہ آنکھیں، ان آنکھوں کی شکایت کرتا ہوں کہ تیرے خوف سے یہ گریہ نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، تیرے خوف سے یہ گریہ کناں نہیں ہے، تیری جہنم کے خوف سے، تیرے غضب کے خوف سے یہ گریہ نہیں کرتی، یہ آنکھیں کیوں خشک ہو گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، فرمایا کہ قرآن نے بیان کیا کہ کثرت سے گریہ کرو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کم جو ہے وہاں سو، زیادہ گریہ کرو، فَيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ یہ ماہ رمضان المبارک اگر انسان جو ہے وہ گریہ کرے اپنے گناہوں کے اوپر اور خدا کے حضور میں توبہ کرے، استغفار کرے، بہترین فرصت ہے۔ اور اس امام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آنکھوں کی شکایت تیرے حضور میں کر رہا ہوں کہ یہ آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، تیرے خوف میں گریہ نہیں کرتی۔ دل سخت ہو جائے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، دل پر اثر نہ ہو تو آنکھیں بھی ساتھ نہیں دیتی۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَا تَسُرُّهَا طَامِحًا، اور جو چیز اچھی لگے اس سے وہ خوش ہیں، یعنی یہ آنکھیں جو ہے وہ اپنی ایسی چیز کی طرف راغب ہیں کہ جو ان کے لیے بھلی ہو۔ اپنی آنکھوں جو ہے، چونکہ آنکھیں بھی تابع ہو جاتی ہیں، دل کے تابع ہو جاتی ہیں نفس کے، جبکہ یہ آنکھیں تابع ہونی چاہیے، اعضاء و جوارح تابع ہونی چاہیے اس پروردگار کے، کہ جو ہمارا مولا آقا ہے، اس پروردگار کے حضور میں یہ تابع ہونی چاہیے، لیکن یہ تابع ہو جاتی ہیں نفس کے، جو کہ نفس جو ہے وہ برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر فرمایا الہی لا حول ولا قوت الا بقدرک، پروردگار تیری کوئی حول، کوئی حرکت نہیں، کوئی طاقت نہیں سوائے تیری قدرت کے، کہ تیری ہی قدرت ہے، تو قدرت مطلق ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تیری قدرت کے سامنے کسی کی قدرت نہیں ہے، تیرے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا، تو لہٰذا تو ہی اپنی قدرت کی بنیاد پہ میرے ان مشکلات کو آسان بنا سکتا ہے۔ ولا نجات لی من المکارہ دنیا الا بعصمتک، اور دنیا کی برائیوں سے بچنے کے لیے کوئی نجات نہیں ہے سوائے تیری پناہ کے، تیری پناہ، تیری نگہداشت کے بغیر جو ہے وہ ہمیں دنیا کی ان برائیوں سے نجات نہیں مل سکتی۔ انسان کو خدا کی پناہی حاصل کرنی چاہیے، جسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اب تو قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، تو یہ پناہ حاصل کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے حضور میں۔ دنیا اور دنیا کی اندر پائی جانے والی برائیاں، انسان کے نفس، شیطان، برائیاں، ان تمام سے برائیوں سے نجات اور پناہ تیری ذات ہی ہے۔ فاسالک ببلاغت حکمتک، پس میں تیری حکمت، گہری حکمت کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، نفاذ مشیتک، اور تیری پوری ہونے والی مرضی کے واسطے سے تو اس سے سوال کرتا ہوں، ان لا تجعلنی لغیر جودک متعرضا، کہ مجھے اپنی بخشش کا سوا کسی طرف نہ جانے دے، لغیر جودک یعنی اپنے جود، اپنی بخشش، اپنی کرم کے علاوہ کسی اور طرف
اس سے کسی اور چیز سے متعارض ہونے والا قرار نہ دے کہ میں تیری بخشش کا ہی طالب ہوں، تیری جود، تیری رحمت اور تیرے کرم کا ہی طالب ہوں۔ ولا تصیرنی للفتن غرضا، اور مجھے فتنوں کا ہدف نہ بنانا، کہ فتنوں جو انسان اگر فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ فتنے انسان کو ممکن ہے گمراہی کی طرف لے جائے۔ فتنے جو ہے وہ فرمایا کہ ان فتنوں کا مجھے ہدف قرار نہ دینا، اگر چونکہ فتنوں میں انسان ممکن ہے کہ اپنے ایمان کو سالم نہ رکھ سکے، فتنوں میں انسان کو اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے تاکہ انسان جو خدا کی پناہ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو فتنوں میں محفوظ رکھ سکے۔ وَقُنْ لِي عَلَى، جیسے کہ آپ نے نہج البلاغہ کا وہ پہلا پڑھا، کن فی الفتنۃ کابن لبون، فتنوں میں ابن لبون کی طرح بن جاؤ، کہ تاکہ اس کا زہر ہو، اس کی پشت ایسی نہیں ہے کہ جس پر سواری کی جا سکے، اور نہ ہی اس کے دودھ ہے کہ اس سے دودھ سے کوئی استفادہ کر سکے۔ تو فتنوں میں فرمایا کہ فتنوں کا ہدف مجھے نہ بنانا، وَقُنْ لِي عَلَى الْأَعْدَاءِ نَاصِرًا، اور اعداء دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، وَعَلَى الْمَخَازِي وَالْعُيُوبِ سَاتِرًا، اور میرے عیبوں اور رسوائیوں کی پردہ پوشی فرما، وَمِنَ الْبَلَاءِ وَاقِيَا، اور مجھ سے مصیبتیں، فرمایا کہ مصیبتیں دور فرما اور مجھے مصیبتوں سے نجات دے، بچا لے، وَعَنِ الْمَعَاصِي عَاصِمًا، اور گناہوں سے مجھے بچائے رکھ، مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ، وَبِرَافَتِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اے پروردگار اپنی رحمت، اپنی رافت، اپنی نوازش کے ذریعے سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والے۔ تو بس آپ نے دیکھا کہ اس دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام نے کتنے بہترین انداز سے ہماری تربیت فرمائی اور کچھ حقائق کو بیان کیا کہ سب سے پہلے تو انسان کے اندر چھپا ہوا جو دشمن ہے، انسان کا نفس ہے، اس سے انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر باہر بیرونی دشمن، انسان کا بیرونی دشمن جو شیطان ہے، اس سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، اور پھر انسان کا جو دل اگر سخت ہو گیا تو یہ سخت دل جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اس دل میں نرمی کی ایجاد کرنے کے لیے خدا کے حضور میں دعا کی ضرورت ہے۔ آنکھیں تر ہونی چاہیے، دل نرم ہونا چاہیے، تب وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کا مزہ چکھ سکتا ہے۔ اگر دل سخت ہو جائے، آنکھیں خشک ہو جائے تو وہ اللہ کی بندگی کا مزہ نہیں چکھ سکتا، اس کو عبادت کا مزہ نہیں آئے گا، وہ عبادت کے اندر اس کو سکون نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا یہ جو مناجات ہے ایک بہترین ہمارے لیے درس ہے، اور جس میں امام علیہ السلام ہماری تربیت کرتے ہیں، کس انداز سے، کس خوبصورت انداز سے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام معصومین علیہ السلام کے ان معارف کو سمجھنے، ان دعاؤں، ان مناجات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عاقبت خیر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔